السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے تشدید کے بارے میں۔ تشدید کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے، کس طرح کی دکھتی ہے، کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہم آج ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں ہم تشدید کو۔ یہ جو 3 دندان والی شکل آپ کو شو ہو رہی ہے اسکرین پہ، اس کو کہا جاتا ہے تشدید، ٹھیک ہے، جیسے سین کا سرا ہوتا ہے، یہ 3 دندان والی جو شکل ہے اس کو تشدید کہا جاتا ہے۔ اور یہ جس حرف کے اوپر ہوگی، یہ والا سائن، یہ والی علامت یا تشدید جو ہے جس حرف کے اوپر ہوگی، ہم کہیں گے کہ یہ حرف مشدد ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف کیا ہے، یہ مشدد ہے۔ اگر ہم ریکال کریں تو جس حرف کے اوپر حرکت ہو ہم اسے کیا کہتے ہیں، متحرک۔ جس حرف کے اوپر تنوین ہو ہم اسے کیا کہتے ہیں، منون۔ جس حرف کے اوپر سکون یا جزم ہو ہم اسے کیا کہتے ہیں، یہ ساکن یا مجزوم ہے۔ اسی طرح جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی ہم کہیں گے کہ یہ حرف کیا ہے، یہ مشدد ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب کسی حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ حرف 2 بار لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، 2 بار لکھا گیا ہے۔ لکھا وہ ایک ہی دفعہ گیا ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ 2 حروف ہیں لیکن ان کو ایک ہی دفعہ لکھ دیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم انگلش میں ڈبل لیٹرز لکھتے ہیں، یعنی ڈبل اے، ڈبل بی، ڈبل سی، کوئی بھی اسپیل لے لیں، ویک ہو گیا، ڈبلیو ڈبل ای کے، تو یہ جو ڈبل ای ہے اس یہی کیا ہے، تشدید ہے۔ عربک میں کیا ہے، اس کو 2 نہیں لکھا جاتا، اس کو ایک حرف لکھ دیا جاتا ہے اور اوپر تشدید لگا دی جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ 2 حرف ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک حرف ساکن ہوتا ہے اور ایک حرف کیا ہوتا ہے، متحرک ہوتا ہے، ایک کے اوپر حرکت ہوتی ہے۔ یہ یہاں سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، حرف وہ ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر تشدید لگا دی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ والا حرف 2 دفعہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم اسے ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جس بھی حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے نا، اس سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ ملایا جاتا ہے، پھر اس کی اپنی حرکت ادا کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھا جاتا ہے شد والا حرف، اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کے پھر اپنی حرکت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس طرح سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ پوائنٹس ہیں، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں جہاں پہ بھی نون مشدد اور میم مشدد ہوں گے نا، یعنی نون پہ تشدید ہو اور میم پہ تشدید ہو، وہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ناک میں آواز لے کے جائی جاتی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو، ہم نے الخیشوم پڑھا تھا، الخیشوم ناک کا بانسا ہم نے پڑھا تھا، ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ناک میں آواز لے کے جائی جاتی ہے۔ تو نون مشدد اور میم مشدد پہ ہمیشہ جہاں پہ بھی قرآن پاک میں ہوں گے، ڈزنٹ میٹر ان کے اوپر کون سی حرکت ہے، یہاں پہ غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز لے کے جائی جاتی ہے، اور اس غنہ کو 2 حرکات تک ناک میں ٹھہرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 2 حرکات یا 1 الف کے برابر۔ میں آپ کو یہاں پہ اگر مثال دوں کس طرح سے غنہ کریں گے ہم نون مشدد اور میم مشدد پہ، دیکھیے گا، ان، 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 تو یہ جو اس کو کہا جاتا ہے غنہ، ٹھیک ہے، ناک میں آواز کو ٹھہرانے کو۔ تو جب بھی نون پہ شد ہو یا میم پہ شد ہو، یعنی نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو، ان پہ غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں آواز لے جائی جاتی ہے، جیسے ان، ثم، ثم، یہ جو یہ کیا ہے، یہ غنہ ہے بیسیکلی، ثم الناس، الناس، ٹھیک ہے۔ ایک پوائنٹ تو یہ تھا، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ہجے دیکھیں تو حمزہ نون زیر ان، نون زبرنا ان، ٹھیک ہے، ایسے ہی دیکھیے گا، سا میم پیش تم، میم زبرما ثم، ٹھیک ہے، آگے الناس، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، حمزہ نون زبر ان، نون الف زبر نا، انا، سین پیش سو، الناسو، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ جب حروف کلکلا مشدد ہوں، حروف کلکلا
کون سی ہوتی ہیں حروف کلکلا؟ قاف، طا، جیم اور دال، وہ حروف جن پہ آواز کو لٹایا جاتا ہے. جب یہ والے حروف مشدد ہوں گے نا تو تب کیا ہے جماؤ کیا جائے گا، مضبوطی کے ساتھ ادا کیا جائے گا. زیادہ مضبوطی چاہیے ہوتی ہے حروف کلکلا جب مشدد ہو تب. ٹھیک ہے، جیسے اگر میں آپ کو مثال دوں، جیسے یہاں پہ الحق، لفظ کیا ہے؟ الحق، کاف کے اوپر پیش ہے، لیکن اگر ہم وقف کر رہے ہیں، حروف کلکلا ہے ہمارے پاس اور ہم نے وقف کیا یہاں پہ، تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ الحق، الحق. ٹھیک ہے، زیادہ جماؤ کریں گے، مضبوطی کریں گے. ویسے اگر ہوتا تو ہم اس پہ کیا کرتے؟ صرف کلکلا الحق. ٹھیک ہے، لیکن اب مشدد بھی ہے، 2 دفعہ ہم نے پڑھنا ہے تو الحق اس طرح. جیسے اگر سورہ لہب کی پہلی آیت دیکھیں، تبت یدا ابی لہب وتب، وہاں پہ بھی کیا ہے؟ با مشدد ہے. وقف کریں ہم تو وہ ساکن ہو جائے گا نا، لیکن شد تو ہے اس کے اوپر، تو اس کو زیادہ جماؤ سے ہم ادا کریں گے. وتب، وتب اس طرح سے. پھر ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو حروف نون مشدد یا میم مشدد نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی حرف ہے ہمارے پاس یا حروف کلکلا بھی نہیں ہے اور کوئی ویسے ہی کوئی حروف ہیں اور ان پہ تشدید آ جاتی ہے، کسی بھی حرف پہ آ سکتی ہے نا، تو وہاں پہ بھی جماؤ ہم نے ظاہر کرنا ہے، وہاں پہ بھی مضبوطی ہم نے ظاہر کرنی ہے. جیسے اگر میں آپ کو یہاں پہ مثال دوں، ایاکا، ایاکا، یا کیا ہے؟ مشدد ہے، 2 دفعہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے. اگر مثال دے رہی ہوں آپ کو، اگر یا مشدد نہ ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے ایاکا، ایاکا، لیکن یا کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے. یا کیا ہے؟ مشدد ہے، ایاکا اس طرح. ایسے ہی آگے اگر ہم دیکھیں ولدالین، یہاں پہ دیکھیے گا ولد، پہلے لام کو دود کے ساتھ ملائیں گے ہم، اور یہ پتہ چلنا چاہیے پہلے لام کو دود کے ساتھ ملائیں گے. اگر یہاں میں اس کے ہجے آپ کو کر کے بتاؤں تو یہاں پہ دیکھیے گا واو زبر وا، لام دو زبر لاؤد. یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا کہا؟ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کے، ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ پہلے ہم دود کو لام سے ملائیں گے. دود سے پہلے متحرک کیا ہے؟ لام ہے، تو لام دود زبر لد، پھر دود کو ہم اس کی حرکت ادا کریں گے. لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو 2 مشدد حرف آگے ہمارے پاس اکٹھے، تو ہم نے دود کو آگے لام کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا ہے. پہلے ہم دود کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر لام کی حرکت ادا کریں گے. یہاں پہ میں ٹوٹل آپ کو سب کے ہجے کر کے دکھاتی ہوں. یہاں پہ دیکھیے گا واو زبر وا، لام دود زبر لد، اور یہاں پہ دیکھیں دود کے بعد نا الف مدہ بھی ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، الف مدہ ہے. یہاں پہ بیسیکلی مد ہو رہی ہے. مد کون سی ہو رہی ہے یہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ سب کچھ پڑھیں گے. مد کا سائن بھی ہے، یہاں پہ مد ہو رہی ہے تو ہم اس کو لمبا کریں گے، اور لمبا کرتے ہوئے ہم نے اس کو لام کے ساتھ ملانا ہے. دود، الف زبر لام دول، ولدول، اور لام پہ مضبوطی رکھنی ہے کیونکہ وہ 2 دفعہ ہے. لام یا زیر لی، ولدولی، نون زبرنا ولدولین. لیکن یہاں پہ بیسیکلی وقت ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کی آخری آیت آخری لفظ ہے، تو یہاں پہ ولدولین اس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم یا کا اس کے اگر ہم ہجے کریں تو دیکھیے گا حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای یا، کاف زبر کا، ایاکا، ایاکا اس طرح سے. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہم ایک دفعہ اس کو پھر ریپیٹ کرتے ہیں، پھر ہم ایک سورہ پہ اس کو اپلائی کریں گے انشاءاللہ. 3 دندان والی جو شکل ہوتی ہے اس کو تشدید کہا جاتا ہے. جس حرف کے اوپر تشدید ہوگی ہم کہیں گے یہ مشدد ہے. شد والا لفظ جو ہے شد والا حرف جو ہے وہ 2 دفعہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لکھا وہ ایک ہی دفعہ جاتا ہے لیکن وہ شد لگا دی جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرف یہاں پہ 2 دفعہ پڑھا جائے گا. اور شد والا حرف جو ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ مل کے اور ایک دفعہ اپنی حرکت کے ساتھ اس کو ادا کیا جاتا ہے. نون پہ اور میم پہ جب بھی تشدید ہوگی ہم اس پہ غنہ کریں گے، جیسے ان، ثم. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیے گا ایک اور پوائنٹ ہمارے پاس کیا تھا حروف کلکلا والا، کہ جب بھی حروف کلکلا مشدد ہوں گے تو ہمیں جماؤ کی ضرورت ہے، زیادہ مضبوطی چاہیے ہوتی ہے. جیسے الحق، وتب. ٹھیک ہے، وتب.
پھر یہ تھا کہ نون مشدد میم مشدد کے علاوہ باقی جس بھی حرف کے اوپر ہوگا ہم نے وہاں پہ بھی مضبوطی ظاہر کرنی ہے، جیسے ایاک، ٹھیک ہے، ولداللین، اس طرح سے۔ اب ہم چلتے ہیں، ہم اس کو سورہ پہ اپلائی کرتے ہیں، سورہ ناس پہ ہم اس کو پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گا، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو یہاں پہ دیکھیں، پہلی آیت میں دیکھیں بی ربن، بی ربن، ٹھیک ہے، با ہمارے پاس کیا ہے، مشدد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادائیگی ہوگی، اور اسی کو ہم نے، با کو ہی ہم نے آگے نون کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، بی ربن ناس، نون مشدد ہے تو وہاں پہ ہم غنہ کریں گے۔ آگے دیکھیں، اگر یہاں پہ میں اس کے ہجوں کی بات کروں، دیکھیے گا، با زیر بی، را با زبر رب، بی رب، با نون زیر بن، بی رب بن، نون الف زبر نا، بی رب بن نا، سین زیر سی، بی رب بن ناسی، لیکن یہاں پہ وقف ہو رہا ہے تو بی رب بن ناس۔ اسی طرح مالک الناس، کن ناس، کاف کو ہم نے کیا کیا، نون سے ملایا۔ اگر ہم اس کے بھی ہجے کروں تو میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف نون زیر کن، مالکن، نون الف زبر نا، مالکن نا، سین کیا ہو جائے گا، ساکن ہو جائے گا تو مالکن ناس۔ اسی طرح الہ الناس، ہا کو ہم نے نون سے ملایا، ہا نون زیر ہن، پھر نون الف زبر نا، ہن نا۔ اس طرح آگے دیکھیں، میو شرل، شرل، را کیا ہے، مشدد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادائیگی کریں گے اس کی بھی۔ اسی طرح خناس، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، خا نون زبر خن، نون الف زبر نا، خنا۔ اس طرح آگے دیکھیں، الذی، الذی، لام کیا ہے، مشدد ہے، مضبوطی کے ساتھ ادائیگی ہوگی۔ اسی طرح لاسٹ آیت میں دیکھیں، من الجنتی، جنتی، یہاں پہ بھی کیا ہے، نون مشدد ہے، ہجے دیکھیں تو جیم، نون زیر جن، نون زبرنا، جنہ، تا زیتی، جنتی والناس۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر کوئی ایسا حرف ہو جو مشدد ہو اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی نہ آ رہا ہو، اس کو پڑھنا نہ آ رہا ہو، تو آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، آیت نمبر، سورہ، سب کچھ بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق تک دیجیے ہمیں اجازت، دعا پڑھتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔